السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سما اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ اگست میں مارچ ابھی ہم نے عمران خان کا انٹرویو کیا جو کہتے ہیں کہ جاؤں گا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور اس وقت تک وہاں سے آؤں گا نہیں جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دے دیتے، اور سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ٹیکس نہ دیں، بل نہ دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں IMF اور ورلڈ بینک کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو قرضہ بھی نہ دیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ، جن کے کاندھوں پہ سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات طے کروائیں، مفاہمت کروائیں، انہی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس وقت پاکستانی فوج کے دستے حکومت کی ہدایت کے اوپر اسلام آباد ریڈ زون کی سیکورٹی سنبھالنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی ندیم صاحب، شاہ صاحب، کچھ معاملات بننے جا رہے ہیں، بگڑنے جا رہے ہیں یا بگڑ چکے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، ہماری تو ڈے ون سے ایک کوشش ہے کہ ہم اس معاملوں کو ٹھیک کروائیں۔ بینگ اپوزیشن لیڈر اور ایک ایسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں اپنی حیثیت رکھتی ہیں، ان سب کو ملا کے ہماری کوشش رہی ہے ڈے ون سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ اس مسئلے کا حل نکالنا کوئی بڑی بات نہیں تھا۔ آپ کی شاہ صاحب عمران خان سے بات ہوئی براہ راست؟ جی نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ کوشش ہم کرتے رہے 8-9 تاریخ سے لے کے۔ آپ گئے ان کی ریلی میں ملنے کے لیے، تشریف لے کر گئے؟ جی نہیں گئے آپ؟ کیونکہ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے ان سے بات کی، ہم نے ان سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے شاہ محمود کے تھرو، ڈاکٹر الوی کے تھرو ہم نے ان کو میسیجز کیے، خود میسیجز بھی کیے، مگر ان سے بات انفارچونیٹ نہیں ہو سکی۔ رات بھی ہم نے بڑی کوشش کی، ڈاکٹر الوی سے میری بات ہوئی۔ یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مصروفیات اور اپنے جو اچھا شاہ صاحب، ایک چیز سنائیے گا، مجھے تاثر ملا جو PTI کے لوگوں سے بات کر کے آن ایئر آج آپ سے، کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے یا آر یا پار والی سٹیج آ گئی ہے، درمیان میں ہم رک نہیں سکیں گے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا، وہ منزل آ گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں قوم کو بتانی چاہیے۔ PMLN نے کیا مینڈیٹ دیا تھا؟ کیا وہ تیار تھے کہ مکمل ووٹ آڈٹ کر لیا جائے؟ کیا وہ تیار تھے کہ RO جنہوں نے دھاندلی میں حصہ لیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ کیا ایسی باتوں کے لیے تیار تھی نون لیگ؟ دیکھیں، نہ ہم نون لیگ کے کوئی ترجمان ہیں، نہیں ہم کوئی ان کی طرف سے کوئی میسیج لے کے ان کے پاس جا رہے تھے۔ ہم نے ان سے اتنا کہا تھا کہ ہم حکومت نے ایک ٹیم بنائی جس میں اپوزیشن اور کچھ کو اپنے وزراء کو ڈالا تھا، تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی، ہم حکومت کی طرف سے کوئی بھی پیغام رسانی کا کام نہیں کریں گے۔ ہم جتنے بھی 10 پارٹیز ہیں آپس میں مل کے فیصلہ کریں گے اور ہم اپنے ٹیمز بنائیں گے اور رابطے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس جو ایشوز جو ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں ان کو ہم سبسائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شاہ صاحب ایک منٹ ساتھ ہی رکیے گا، اگر آپ کے ساتھ میں بڑا ہی مناسب ہوگا کہ بات دوسری فریق کی بھی سن لی جائے، کیونکہ آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے اس کی بات سننا ضروری ہے۔ ندیم بھائی، میں اپنی بات کر لوں، پھر بلا شک آپ جس سے چاہے بات کر لیں۔ جی ضرور کریے۔ وہ تو پھر آپ بلا شک، میں نہیں چاہتا کسی سے میں آپ کے ساتھ چاہوں گا کہ ان کی بات بھی سنوں، لیکن آپ اپنی بات پوری کر لیجئے، پھر میں ان کی سنوں۔ کنفرنٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا، کنفرنٹیشن نہیں کرواؤں گا۔ ہاں، تو ہم نے کوشش کی اور حکومت کو بتایا۔ ہمارا یہ تھا کہ جو دوست شیرپاؤ صاحب تھے یا لیاقت بلوچ صاحب تھے یا میں تھا یا حاصل بدیجو تھے یا جماعت اسلامی کے دوسرے لوگ تھے یا اور بھی MQ کے دوست تھے، ہم نے سب نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دونوں گروپوں سے الگ الگ بات کریں گے، اور جب ان کے یہاں سے کوئی بات آئے گی تو پھر ہم حکومت کو کہیں گے کہ یہ ایشوز ہے، آپ بیٹھیں اور اس پہ بات کریں۔ اچھا شاہ صاحب، اب مجھے 1 منٹ دے دیجئے، میں شیخ رشید صاحب سے سن لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ نہیں، لائن ڈراپ شیخ صاحب کی ہو گئی جی، شاید انہوں نے انتظار نہیں کیا، دوبارہ کوشش کریے کیونکہ میں ان کا بھی موقف جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے کہ خورشید شاہ صاحب بات کہیں پہنچے گی کیسے، کیونکہ بہت لڑائی لمبی ہوگی، ہمیں تو اب خوف آ رہا ہے کیونکہ فوج کو آپ نے مدد کے لیے بلایا۔ ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہم سب کو یہ ملک عزیز ہے۔ ہم نے بڑی محنتوں کے بعد اس ملک میں جمہوریت قائم کی ہے، پارلیمنٹ قائم کی ہے، اور ہم نے 18ویں ترمیم میں جا کے ضیاء الحق کا نام بھی خارج کیا ہے۔ اس ملک نے بڑی تکالیف کے بعد ایک اچھا شاہ صاحب، مجھے آپ کو تھوڑی سی قطع کلامی ہوگی، شیخ صاحب بڑے مصروفیت کے اندر ریلی سے نکلے ہیں تو میں ان سے بات کر لوں 2 منٹ کے لیے، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شیخ صاحب،
معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومت نے اپنی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا، دستے اس وقت ریڈ زون میں جا رہے ہیں، اور عمران خان نے ابھی ہمیں انٹرویو میں کہا ہے وہ تو جا رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور طاہر القادری صاحب نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا رہے ہیں. تو اب فوج اور آپ آمنے سامنے ہوں گے؟ تقریباً ایک ہی وقت میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں جی عمران خان کی قیادت میں اور ادھر طاہر القادری کی قیادت میں موو کریں گے. جو ہوگا دیکھی جائے گا، اللہ کے کام ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. اچھا شیخ رشید صاحب، کل رات تک ہم سوچتے تھے کہ نون لیگ والے کچھ ایسا کریں گے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں اور معاملہ طے ہو جائیں، تو کوئی میننگ فل وہاں سے کوئی ہوا نہیں کہ یہ چیزیں کر دیتے آپ راضی ہو جائیے؟ کچھ ایسا نہیں ہوا؟ سر جی یہ وقت ضائع کرتے ہیں. یہ جو ان کی ٹیم ہے، آپ دیکھیں کہ آج خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال نے کہا کہ شیخ رشید پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. یہ مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں. اب آپ ان کی عقل پہ ماتم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالات اس جگہ پہ پہنچائے ہیں. اور نواز شریف صاحب ضد میں ہیں. ضد کا انجام برا ہوتا ہے. وہ پرانے دور کی باتیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور ذرا سا بھی اگر آج حادثہ ہوا تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو جانا ہوگا. ان کے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا. شیخ صاحب جب آپ لوگ جائیں گے، آپ جو ساری راول پنڈی شہر سے فون آ رہے ہیں، تمام بجلیاں بند کر دی گئی ہیں، تمام اسلام آباد کی بجلیاں بند کر دی گئی ہیں، تمام پنڈی، اسلام آباد، حلقہ 55 تمام لائٹ بند کر دی گئی ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب گامزن ہوں گے، آپ، عمران، طاہر القادری اور ڈھیر سارے لوگ، فوج آپ کو روکے گی؟ دیکھیں جی ہم تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھسیں گے یا توڑ پھوڑ کریں گے تو روکے گی نا، ورنہ وہ اندر کھڑے رہیں، ہم باہر بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں. ہم اپنا دھرنا وہاں دیں گے اور ہم ریڈ زون میں. پولیس تو ہے وہاں پر، وہ لاٹیاں لے کر اور وہ پہن کے اپنی جیکٹ تیار کھڑے ہیں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، وارم ویلکم کرنے کے لیے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. یہ کھڑے ہی رہتے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت جتنی بڑی تعداد میں بلائی گئی ہے، لے آئے ہیں، اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. انہوں نے اب مذاکرات کی دعوت دی ہے. اب آپ دیکھیں مذاکرات کی دعوت دی ہے 7:10 پہ، 7:10 پہ دعوت دی ہے، جب 7 بجے نکلنے کا وقت ہے. یہ کوئی آپ خود نظیم صاحب دیکھیں، ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. بریک لے لیں جی پہلے، پروڈیوسر صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت عمران خان تیاری میں ہے، جیسے ہی وہ موو کریں گے آگے جائیں گے ریڈ زون میں. آپ کو ابھی آرمی کے ہم نے دستے دکھائے کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو گارڈ کریں گے. چودھری نثار کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا. 245 کے تحت ریڈ زون کی سیکورٹی انہیں دے دی ہے. 4 لیئرز ہیں، پولیس ہے، FCA ہے، رینجرز ہیں اور پھر آرمی ہے. آرمی موسٹ لائکلی پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر رہے گی. جو سڑک کے اوپر پہلے جن سے نبٹنا ہے وہ ہیں پولیس والے، رینجرز اور FC. اور میرے خیال میں عمران خان کو تھوڑا بہت اپنے لڑکوں کو تیار کر کے جانا پڑے گا کہ بھائی آگے سے اگر وہ زور لگائیں تو ہاتھا پائی نہ ہو جائے. تھوڑا سا پیسفل آگے جائیں جہاں تک وہ جانے دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ بریک لگا لینی چاہیے. طاہر القادری کے لوگ بھی بڑے چارجڈ ہیں اور آسان ہوگا نہیں اتنی تعداد میں لوگوں کو روکنے کا. پولیس میرے خیال میں گریجولی پیچھے ہٹتی جائے گی اور یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تک جاتے جائیں گے. وجاہت نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے چند روز پہلے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے صبح ارلی مارننگ اٹھ کے اخبار کو دیکھا تو پڑھنا شروع کیا. بڑا لمبا آرٹیکل تھا، میرا کافی ٹائم انہوں نے صبح نماز کے وقت لگوایا اس کے اوپر، لیکن تھا اتنا اچھا، شروع کیا تو اینڈ تک پڑھا. اور اس میں انہوں نے 3 ماڈلز پیش کیے تھے کہ ریسیٹ، ری پلے اور ری تھنک. اگر میں غلط نہیں بول رہا، وجاہت میرے ساتھ ہے، ان سے پوچھ بھی لوں گا، لیکن الٹیمیٹ کنکلوژن یہ تھا کہ میاں صاحب سروائیو کر جائیں گے لیکن ہی ول بی کٹ ٹو سائز، اور باقی 2 کو فیس سیونگ ملے گی. تو وجاہت کو ابھی میں نے بڑا شارٹ نوٹس پہ بلوایا ہے کیونکہ ہم بالکل فائنل سٹیجز پہ آ چکے ہیں. جسے عمران خان کہتے تھے نا کہ وہ فٹ بال کا وہ فائنل میچ آنے والا ہے ورلڈ کپ، تو ہم ساری قوم بیٹھ کے روزوں کا مہینہ تھا، رات جس نے نہیں بھی دیکھا زندگی میں اس نے بھی دیکھا تھا. تو آج عمران، طاہر القادری صاحب اور نواز شریف صاحب کا یہ میچ بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے. وجاہت اب اس فائنل راؤنڈ میں کون پلیئر کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور وہ جو ری تھنک آپشن آپ دے رہے تھے اس میں اب کیا
چودھری نثار کی پریس کانفرنس آپ نے سن لی, آرمی آ گئی, اب کیا ہے ری تھنک؟ ندیم صاحب تھینک یو فرسٹ آف آل, آپ نے یہ ورلڈ کپ کی فائنل نائٹ پہ مجھے بلایا ہے تو امید ہے کہ ہر چیز ڈرا ہو جائے گی اور بورنگ سا میچ ہوگا اور ہم سب چلے جائیں گے واپس ایسے ہی جیسے آئے تھے, بیکاز اس میں فرینکلی اگر آپ نے کالم کی بات کی, کافی ہفتوں سے میں برو کر رہا تھا, کم لکھتا ہوں اس لیے لمبا لکھا, سوری ٹو ہیو بورڈ یو, آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اس لیے لمبا لکھا, یو ویری کائنڈ, اس لیے لمبا لکھا. اور اس کا اردو ترجمہ تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں, واٹ آر دے تھنکنگ. پس منظر پہ آبویسلی جو ایلیفنٹ ان دا روم, جو جسے کمرے میں جو ہاتھی ہوتا ہے, جسے ہر ایک دیکھ سکتا ہے, سونگ سکتا ہے, ہاتھ لگا سکتا ہے, مگر اسے بات کوئی نہیں کرتا. جنرل رحیل اور نواز شریف کی میٹنگ جو تھی جس کے بعد یہ آرمی کالنگ کی گئی ہے, اس میٹنگ میں صرف یہ نہیں ڈسکس ہوا ہوگا کہ فوج کو لگا کے بچا لیں, اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا. اور چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے مجھے اس کی ریفلیکشن مل رہی تھی کہ عمران کا ذکر ہوا تو میں نے کہا وہ میرے ابھی بھی دوست ہے. آپ اتنا ریلیونٹ تھا, اگر آپ اس میں تھوڑا سا اسپن ڈالیں تو اس میں کہا گیا ہوگا کہ بھائی آپ کے دوست ہیں, جا کے ٹاک ٹو ہم. مگر وہی بات ہے کہ اتنی حساس سچویشن ہے کہ اسپن ڈالنا آن اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی اس وقت شاید صحیح نہیں ہوگا. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس بفور وی ٹاک اباؤٹ اسپن. ہمیں یہ پتا ہے کہ فوج تعینات ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ فوج سے پہلے 3 اور جو الگ الگ لیئرز ہیں, سیکورٹی کی سطحیں ہوتی ہیں الگ الگ, وہ ہیں. پہلے پولیس ہے, پھر ایف سی رینجرز ہیں, پھر فوج ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو رینجرز کی ٹریننگ ہے وہ فوجی ٹائپ ٹریننگ ہوتی ہے, پیراملٹری ہوتی ہے, اور ایف سی کی بھی ملتی جلتی ہوتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے اور یہ ہمیں کنفرم پتا ہے, اور یہ خاص بات ہے کہ جو فوج کی جو آج ایس او پیز ہیں یا جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں, جس کی طرف اشارہ وہ دے رہے تھے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے, اس کے ارد گرد, اس کے بعد, ہمیں نہیں پتا یہ کب ڈیسائیڈ کیے گئے, مگر آج کی جو انگیجمنٹ ہے, رولز آف انگیجمنٹ, جس طریقے سے وہ کٹ کون سی پہنیں گے, کیسے جائیں گے, کیا کریں گے, جو کرکٹ والی آپ بات کر رہے ہیں, اگر اسی سے ہم آگے چلیں, آج ان کی جو کٹ ہے وہ نان لیتھل کٹ ہے. ٹھیک ہے, نان لیتھل کا مطلب ہے کہ وائلنس نہیں ہوگا, انتشار نہیں ہوگا, لوگوں کو ماریں گے نہیں, کسی کو نہیں ماریں گے. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو باقی جو نفری ہے, اس پہ میں بریک لے لوں, بریک آپ کو دے دوں تھوڑی سی, رانا مشہور صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن یہ جو باقی نفری کا سوال پوچھیں آپ ان سے. باقی نفری کا پہلے میں پوچھوں گا, لیکن یہ جو وجاہت نے ابھی بات کی ہے یہ ہم بریکنگ ہے ہمارے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نان لیتھل کٹ میں آرمی ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. نان لیتھل کٹ کا مطلب ہے کہ دے آر ان دی ڈیفینسو رول, وہ لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. نان لیتھل رولز آف انگیجمنٹ, کٹ تو ان کی آبویسلی آرمڈ ہوتی ہے. نان لیتھل رولز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. یہ اٹس اے ڈن ڈیل نا, یہ طے ہے کہ فوج اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائے گی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ شفٹ نہیں ہوتے, چینج ہو جاتے ہیں. آف کورس, اور اسپیشلی دیکھیں فوج کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہی ہوگی الگ الگ اداروں کو بھی, ان کے کیا رولز آف انگیجمنٹ ہیں. رانا مشہور صاحب سے پوچھ لیں پہلے, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. رانا مشہور صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھے وجاہت, اور انہوں نے بتایا کہ فوج کا تو نان لیتھل انگیجمنٹ ہے بیسیکلی, کہ وہ لوگوں پہ گولیاں وولیاں نہیں برسائیں گے, لیکن پولیس والے کیسے انگیج کریں گے, ماڈل ٹاؤن کی طرح یا اس کے بعد کچھ اور ماحول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہمارا بھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوگی, کوشش کیا بلکہ یہ کلیئر ہے کہ پولیس جو ہے اس کے پاس تو ہم نے ان کو اسلحہ بھی نہیں ہے, پولیس صرف کراؤڈ کو روکنے کی کوشش کرے گی. یہ مطلب اس کے اندر جو بھی میئر لینے پڑیں گے وہ لیے جائیں گے, لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ ان کے مطالبات آج چودھری نثار صاحب نے جس طرح کھل کر بتایا کہ ان رائٹنگ ایگریمنٹس ہوئے, سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوا, اور یہ سیاست کے اندر بھی اور ویسے مطلب انسان کی زبان ہوتی ہے, اور وہ زبان جو ہے اس زبان کا جب اعتبار نہ رہ جائے تو پھر آپ کسی بھی اب رانا صاحب کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں, کیونکہ یہ میں کافی باتیں عمران سے بھی سن کے آئے, چودھری صاحب نے بھی بڑی لمبی بات کر لی. آؤٹ کم کیا ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ معاملات اس سٹیج سے نکل گئے ہیں جب آپ پیار محبت سے باتیں طے کر سکتے تھے, اب آپ کو انڈر پریشر اور شاید کسی اور کے انٹرونشن سے کچھ معاملات ڈسکس کرنے ہیں. سیاست جو ہے نا جی, جمہوریت ہے, اس کے اندر ڈائلاگ ہی آخری راستہ ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, ایٹ دی اینڈ آپ کو بیٹھ کر ہی بات کرنی ہوتی ہے. وہ آخر کب آئے گی جب آپ کا ڈائلاگ ہوگا رانا صاحب؟ میں تو جلدی میں سننے کے لیے اس وقت تو ہم جتنا, میرا خیال ہے کہ جتنا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جتنا اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی بات آپ نے بہت دفعہ سن لی ہوگی کہ جتنا ان 6 دنوں میں اس ملک کا نقصان ہو چکا ہے, جتنا پوری دنیا میں ہمارا تماشا لگ رہا ہے, تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق ہم ڈیلیور کریں. رانا مشہور صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خان صاحب کا انٹرویو کر کے آیا ہوں,
اور مجھے میرے پروڈیوسر نے کہا کہ انٹرویو ابھی کرنا ہے, ٹائم ابھی ہمیں ملا ہے, تو آپ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ میں اپنے گھر سے 20 منٹ میں ان کے کنٹینر میں تھا. آپ کی ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس میں میرے خیال میں ہاف آف دیٹ ٹائم لے گی, 10 منٹ لگیں گے شاید. ان کا کنٹینر سامنے ہی کھڑا ہے. اگر جانا چاہتے تو مشکل نہیں تھی کہ جاتے, ڈسکس کرتے, سارٹ آؤٹ کر لیتے, لیکن کسی نے جانے کی زحمت نہیں کی. تو لگا یہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے طول جاتے دیں, دیتے جائیں, یہ الٹیمیٹلی ایک سٹیج آئے گی, یہ تھک ہار کے بھاگ جائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے بالکل بات نہیں ہے. بار بار مذاکراتی ٹیموں نے کوشش کی, پھر جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو اندر ڈالا گیا, ان کی طرف سے کوشش کی گئی. حکومت کا ریزالو یہی ہے کہ اس بات کو بیٹھ کر جو ہے ڈیسیژن کر دیا جائے, کیونکہ ہر گزرنے والا گھنٹہ, میں دن نہیں کہتا, پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں. جی اچھا رانا صاحب, آپ ویسے مسائل پسند آدمی ہیں. اس دن ماڈل ٹاؤن وہ جو جہاز والا واقعہ تھا نا, اس میں آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. پہلے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ریحان شیخ, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہیں, اور فوجی بھائی کی گاڑیاں ان کے ارد گرد ہوں گی. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں ماحول ہے. ریحان بتائیے گا کہ فوج کہاں ڈپلوائے کی گئی ہے؟ صاحب جو ریڈ زون کا جو ایریا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا پہلے رینجرز تھی, لیکن اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر باضابطہ طور پر جو ہے فوج کے اہلکار یہاں پر آئے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ کے مین گیٹ کے اندر بھی 7 سے 8 گاڑیاں ان کی گئیں. باقی ریڈ زون سے یہ گئی ہیں اسپاٹ جہاں پہ عمران خان کا سٹیج ہے اس طرف ہے, اور پارلیمنٹ کے جو سامنے جو ڈبل روڈ ہے ریڈ زون کی دونوں اطراف میں اہم عمارتیں ہیں, جو یہاں پر سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اس کے گرد و نواح وہاں پر جو ہے فوج وہ پیٹرولنگ پر ہے, جبکہ رینجرز جو ہے اس کو باضابطہ طور پر یہاں پر تعینات کیا گیا ہے. اور بڑے وثوق کے ساتھ میں بات کہہ سکتا ہوں, اور ہم نے وہ ویڈیو بھی حاصل کی ہے جو پارلیمنٹ کے مین گیٹ کے اندر سے جب جہاں سے فوج کے دستے جب اندر جا رہے تھے, ہم نے وہ مناظر بھی کیمرے کے اندر جو ہے محفوظ کر رکھے ہیں. ریحان مجھے دوبارہ دہرا کے بتا دیں کہ جو فوج کی ڈپلائمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہے یا وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے؟ جی بالکل, ہم نے دیکھا جو اندر جو 6 سے 7 گاڑیاں گئی تھیں, اس کے علاوہ فوج گائے بگائے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہاں پر پیٹرولنگ پر ہے, لیکن انہیں باضابطہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کسی عمارت کے آگے ڈپیوٹ کیا گیا ہے اس طرح نہیں نظر آتی. رینجرز ہمیں ڈپیوٹ یہاں پر ریحان میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ موسٹ لائکلی سناریو یہی تھا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو گارڈ کریں گے, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یا پریزیڈنسی کے اندر بھی اسی طریقے سے ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہو. جیسے جیسے ہمارا کیمرہ اور گاڑی آگے جائے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. دوبارہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں وجاہت دوست, آپ نے کہا نان لیتھل انگیجمنٹ, تو نان لیتھل انگیجمنٹ ہو گئی, اب نیکسٹ گیم کیا ہے؟ ندیم خانہ, نان لیتھل انگیجمنٹ کو لائٹلی نہ لیں. نان لیتھل انگیجمنٹ کے بہت سارے پولیٹیکل, آپریشنل, لاجسٹیکل اس کے امپلیکیشنز ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور عمران خان نے کہا ہے کہ 10 منٹ میں ریڈ زون میں جانے والے ہیں. وجاہت ہمارے ساتھ ہیں. وجاہت کیا ہونے والا ہے؟ 10 منٹ کے بعد عمران خان ہوں گے ریڈ زون میں, سامنے پولیس, ایف سی, رینجرز اور فوج. ندیم صاحب, ایک تو اگر اس کی وار گیمنگ آپ کریں, جو کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ آف کورس مطلب ہم سب پاکستانی ہیں اور ان وے ہمارے بھائی بہن سب ادھر ہیں, مگر 3 فوج کتنی ہے؟ کوئک فائر کریں, فوج کتنی ہے؟ فوج کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آفیشلی سب کو بتایا گیا ہے کہ فوج نفری ہے وہ ری انفورس ہو گئی ہے, مزید ڈپلوائے کی گئی, اضافی نفری. جی اضافی نفری آئی ہے. اب اس سے قبل تقریباً 5 کمپنیاں تھیں, ایک کمپنی میں تقریباً 100-125 لڑکا ہوتا ہے, تو 500-600 لڑکے, اس سے زیادہ نہیں تھے. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوا ہے نہیں ہوا یہ ہمیں نہیں پتا. آفیشلی 1000 کے قریب لوگ ادھر. دیکھیں 111 بریگیڈ جس کا نام لیا جاتا ہے نا, میں آپ کو سمپلی بتا دوں, بریگیڈ کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہوتی. بریگیڈ میں خالی تقریباً 2500 لڑکا ہوتا ہے, 3 یونٹ ہوتے ہیں فوج, 2,500 سے 3,000. جی. اب اس سے زیادہ اگر فوج آئی ہے تو آبویسلی اس کے اپنے سیکیورٹی ریزنز ہیں. 111 بریگیڈ کے ساتھ ABC بریگیڈ بھی اگر آ جائے تو ہمیں نہیں پتا. وجاہت ہماری بات ادھوری رہ جاتی ہے, تیز کرتے ہیں. پولیس والے کتنے ہیں اس وقت ریڈ زون میں؟ اوور 20,000 ڈپلوئڈ. اوور 20,000 پولیس, پیراملٹری, رینجرز اور FC تینوں ملا کے. جی. اب چکر یہ ہے
کہ 245 لگا ہوا ہے اور تھوڑی دیر پہلے سب کو بتایا چودھری نثار نے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے ریڈ زون کا وہ فوج کے انڈر ہے. یہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ 245 کے تحت جسٹ سو یو نو ویسے ہی جو ہر ایک جو ہوتا ہے وہ فوج کے انڈر ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب سے 245 لگا ہے, یہ نیوز جب بریک ہوئی تھی, آج نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مگر اب آپریشنل فیز میں چلے گئے ہیں. آپریشنل فیز کی اگر آپ بات کریں, اگر آپ اس کی وار گیمنگ کریں تو فوج آخری سطح پر ہے. پہلے آف کورس جو بھی ہوگا لارجلی, اور یہ دس از دا پرابلم, مسئلہ مین یہ ہے. ویسے تو ان تھیوری اگر آپ کاغذی طور پہ دیکھیں فوج پولیس ہوگی آگے, یس آبویسلی نظر آ رہی ہیں ہمیں, رائٹ گیئر پہنا ہوا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ویپن نہیں ہے ان کے پاس, رائٹ گیئر ہے. رائٹ گیئر میں کیا ہوتا ہے, ڈنڈا, اسٹک, جو بھی ہے وغیرہ, شیلڈ. ہاؤیور مسئلہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں جو فلوئڈٹی ہوتی ہے نا ایک سچویشن کی, ایک انوائرمنٹ کی, ایک کامبیٹ زون کی, ایک حساس سچویشن کی. اس کے علاوہ ادھر دو اور ایفس ہیں. ایک تو فلوئڈٹی بہت ہے, پانی کی طرح سچویشن چینج ہو رہی ہے. یہ ایک ڈیم نہیں ہے جو بنا دیا ہے جس بھی ادارے نے, ریلا کسی طرح بھی جا سکتا ہے, یہ کہیں بھی جا سکتا ہے ریلا. اور جو فلوئڈٹی ہے وہ اگر سیاسی اس کا آپ دیکھیں تجزیہ کریں تو نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی اسکرپٹ, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور ویل دیکھیں اس سچویشن سے اگر آپ چلتے, ابھی اگر آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے مشہود صاحب سے, ابھی اگر نثار صاحب آئیں اوپر کریں اپنی آستینیں, جا کے اپنا خان صاحب کو جھپی ماریں اور کہیں بس کر, تو کیا ہوگا؟ میں تو نثار صاحب کو کہتا ہوں یہ جب بھی ماریں, کیونکہ نہ مارنا بیوقوفی کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی ندیم بھائی, what will happen is کہ ٹینشن ڈسپیٹ ہو جائے گی. تو اسے کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اگر کسی نے کوئی سیاسی میجک ٹرک کریں گے تو آؤٹ آف دی باکس بھی ہوگا نا, پہلے تو تھنک کرنا ضروری ہے. نہیں تو میجک ٹرک شاید اس اتنی فلوئڈٹی ہے کہ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں جتنے بھی پیسے میری جیب میں ہیں کہ یہ سچویشن ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن سے سارٹ ہو سکتی ہے. مگر اگر آپ سیریسلی اگر آپ بات کریں سیکیورٹی کی, ہم بات کر رہے تھے, چودھری نثار نے کبھی بات کی آرمی از ناٹ انوالوڈ, اور ابھی ہیلی کاپٹر اوپر سے گزرا تھا تو عمران نے لائیو سپیچ میں کہا نواز شریف کو لینے جا رہا ہے. دیکھیں آپ سے یہ بڑے ریلیونٹ. اچھا میں بتاؤں وجاہت سے میں ایسے سوال کیوں کر رہا ہوں. وجاہت نیشنل سیکیورٹی جو ایشوز ہیں نا ان کو کور کرتے ہیں پاکستان کے اخبارات کے لیے بھی, پاکستان کے باہر بھی بہت سے اخبارات میں وجاہت ایس خان بائی لائن سے آپ نے پڑھے ہوں گے. دوبارہ اسی سوال پہ آ جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر کس لیے آ رہا ہے؟ پانی دینے آ رہا ہے شاید پوری سچویشن کو. عمران خان کو کیا امید ہے؟ میں دیکھیں نا, کوئی انہوں نے بھی اپنی وار گیمنگ کی ہوگی کہ میں یہ میرا اے ہے, یہ بی ہے پلان, یہ سی پلان ہے. اب آگے گئے ہیں تو کس امید پہ گئے ہیں؟ دیکھیں امید تو ان کی آبویسلی سچویشن کو ایسکیلیٹ کرنا ہے, مگر اس سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ اگر 3F والا فارمولا ہے. ایک تو جو فلوئڈٹی ہے وہ اس وقت فلوئڈٹی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پولیس والوں کو اپیلیں کر رہے ہیں کہ یار تو جو ہے تو شہباز کا کاپ نہیں ہے, تو میرا پاکستان کا کاپ ہے. ٹھیک ہے, اب چکر یہ ہے کہ فلوئڈٹی کے بعد میں کہتا ہوں دوسرا جو ایف آتا ہے فلوک ہو جائے, کے پی سے لڑکے آئے ہوئے ہیں, گالی گلوچ ہو جائے, کوئی لڑکا کھڑا ہو ایف سی کا, اس نے اپنا ویپن کاک کر لیا, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, انہوں نے کہا بھئی ہم تو انتشار نہیں کر رہے, ہم نہیں ماردار کرے, کوئی انفورسنگ سچویشن نہ ڈیولپ ہو جائے, کسی کو کوئی وٹا پڑ جائے, کوئی کسی کو پش ہو جائے, واٹ ایور, اینی تھنگ کین ہیپن, رائٹ. اچھا تیسری جو چیز ہے اس کے بعد, پہلا تھا فلوئڈٹی, دوسرا تھا فلوک, تیسرا ہے فائر, اوپن فائر کھول گئی. اور جو اس وقت جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو میری اطلاع ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس اگین فوج کی خود جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں وہ نان لیتھل ہیں. باقیوں کے رولز آف انگیجمنٹ نہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے نہ کسی اور نے کلیئر کیے ہیں کہ کیا ہوگا. کون کلیئر کرے گا؟ ماروی میمن سے بات ہوئی تھی آج میری, میں نے اس سے 2 بار پوچھا, ماروی میری بہن ہے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ماروی کیا ہے فورس اسٹیٹ, جو فورس کا جو نیریٹو ہے وہ کیا ہے, فورس کب یوز کرو گی تمہاری پارٹی. کہتی ہے کہ انڈائریکٹلی ماروی نے کہا the state will do what it needs to do to protect the writ of the state. End of story. انہوں نے یہ کہا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جو ہزاروں ادھر جو اسلام آبادی ہیں, جو ادھر کی شہری ہیں, جو ادھر ہزاروں ڈپلومیٹس ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا ہے؟ تو ونس اگین ماروی میمن نے فرمایا کہ ہم سیکیورٹی انشور کریں گے اور ریڈ زون کو بریچ نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے چیزیں یاد دلائیں کہ انہوں نے خان صاحب نے پرومس کیا تھا, لکھا تھا, بتایا تھا کہ میں ریڈ زون نہیں بریچ کروں گا. اب ونس اگین خان صاحب کا آپ نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. خان صاحب ٹینشن بلڈ اپ سے دوسرے بندے کو ڈرانے کا سوچ رہے ہیں. obviously ایک چیز کمیٹڈ ہے, سوچ رہے ہیں کہ کچھ آؤٹ کم نکلا ہے. خان سیاسی طور پہ ندیم بھائی, خان سیاسی طور پہ ٹوٹلی کمیٹڈ ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
پیچھے کون ہٹ سکتا ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں اس وقت پیچھے کون ہٹ سکتا ہے؟ آبویسلی گورنمنٹ، جو شاید گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بارگین کیا ٹیبل پہ کیا ہے؟ دیکھیں ونس اگین وہ جو دوسرے بڑے میاں ہیں قادری صاحب، ان کا الگ موقف ہے، ان کے ساتھ نیگوسیشنز الگ طریقے سے بریک ڈاؤن کی ہیں، ان کی جو سیکنڈ ٹیئر جو نیگوشیٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور ان کا آئی تھنک ہی از آؤٹ فار بلڈ. ٹھیک ہے، وہ بدلہ لینے آئے ہیں ماڈل ٹاؤن کا، وہ ماڈل ٹاؤن کا بدلہ لینے 14 لوگوں کا بدلہ چاہتے ہیں جناب، وہ اس کا بدلہ شہباز کے لیے، پھر شہباز پکچر میں آ جائیں گے. ناؤ یو ٹاک. چھوٹے میاں صاحب FIR کٹی ہے، ایک ٹیمپلیٹ لاہور میں، ایک پنجاب میں ایک موڈ ہے، ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے، آپ نے جی 14 بندے مارے، آپ نے رانا کو اڑا دیا، اب دوبارہ آ جائیں جی. ادھر PM بیٹھے ہیں، ریزگنیشن ڈیمانڈ PM کی بھی ہے، CM کی بھی ہے، عمران اور قادری میدان میں ہے. بارگیننگ چپ میں کیا شہباز جو ہیں ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں PM کی جو اگر ہم بہت لاجکلی اسے بریک ڈاؤن کریں، PM کی جو ڈیمانڈ ہے، خان صاحب کی جو PM کی ڈیمانڈ ہے، وہ ذرا سی ابھی تک ہر ایک اس پہ سولڈ نہیں ہے، ہر ایک کنونس نہیں ہے. ان کی جو پریمس ہے وہ شاید ذرا سی ویک ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ بھئی یہ پوری حکومت جس قسم کے انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں، جس قسم کی ایویڈنس انہوں نے پیش کی ہے، میریٹ میں پاور پوائنٹ پہ پریس کانفرنس کر کے آپ ایسے نہیں کرتے، گو ٹو کورٹ آف لا. اور اگر پھر کہتے ہیں میں کورٹ آف لا گیا، میری کسی خان صاحب کو آنیار دوبارہ تجویز دہرا دوں کہ ووٹ آڈٹ اور وہ الیکشن پورے کا پروب، اور اگر آروز یا کوئی جوڈیشل افیسرز انوالو تھے ان کے خلاف کاروائی، وہ تو جائز تھی، لیکن فرسٹ یو ہیو ٹو اسٹیبلش کہ یہ رگ تھا بھی یا نہیں تھا. نہیں تو دین یو شوڈ ڈیمانڈ کہ پرائم منسٹر پچھلے سال سے کیا کر رہے ہو ندیم بھائی؟ یہ پچھلے اگست ہونا چاہیے تھا نا. آپ نے ایک سال آپ نے حکومت بنا لیا، آپ نے ایک صوبہ بھی چلا لیا، آپ نے پولیو مہمیں چلا لی ہیں، آپ پھر مطلب کمٹ نہیں کرتے نا. پھر آپ کی جو پریمس ہے کہ یار تو پہلے دن سے ہی کہتا ہے یار میں ابھی بستر میں ہوں، میں تجھے 3-4 مہینے میں علاج ہو رہا تھا ان کا. ہی واز دا لاسٹ ٹو بی فیئر، آخری MNA تھے، انہوں نے آخری جو انہوں نے اوت لی تھی، تو ہی واز ناٹ ویل. پارٹی لیڈر لیس تھی، ہیڈ لیس تھی، ڈیکیپیٹیڈ تھی، وہ شاید خود نہیں تھے. شاید یہ سب چیزیں پچھلی ماہیں ہو رہی ہوتی. تو پرائم منسٹر والی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ابھی عمران کی تھوڑی میرے خیال ہے زیادہ سخت ہے، تھوڑا ریٹریٹ کر جانا چاہیے. بالکل ہو سکتا ہے، مگر اب دیکھیں سچویشن اتنی فلوئڈ ہے، ایسے بحری ہے کہ ریلا کہیں بھی جا سکتا ہے بقول آپ کے، کیونکہ فرض کریں 10 بندہ ابھی اسٹیمپیڈ میں فارغ ہو گیا، اللہ معاف کرے نہ کرے اللہ، بٹ فرض کریں اسٹیمپیڈ ہو گیا جی، دھکم دھکا ہو گیا، ایک راؤنڈ بھی نہیں فائر ہوا. کل خبر چل رہی ہوگی CNN.com پہ یا جدھر بھی کہ بھئی وہ ایسے ہو گیا رائٹ، thousands breach پاکستان ریڈ زون، 10 die in stampede, government not in control. پھر آپٹکس چینج ہو جاتے ہیں انٹرنیشنلی، لوکلی، ریجنلی. اور پھر اب آپٹکس کی اگر بات کرنی ہے تو آ جائیں، اب اپنے خطے پہ آ جائیں، اپنی فوج پہ آ جائیں، اور بار بار ایک نیریٹو آتا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. عمران طاہر القادری دونوں اکٹھے کیسے ہوئے؟ دیکھیں ایک تو اگر آپ ایک تو اکٹھے نہیں ہوئے آفیشلی ابھی تک ٹوٹلی. میں نے کہا ڈسٹنکشن برقرار رکھی ہے، بٹ دے آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ. یس دے آر، وچ گوز آن ٹو. دیکھیں اوکے، آئی نو ویئر ہیڈنگ ود دس اینڈ یو گاٹ اے نوٹی اسمائل آن یور فیس. تو مجھے فرض کریں ایسے، اگر وار گیمنگ کریں، یہ سب تھیوریٹیکل ہے، یہ سب تھیوریٹیکل ہے. اگر کل یہ حکومت فرض کریں گر گئی، جس میں کیا خطرہ ہے ایسا؟ مجھے لگتا ہے خطرہ نہیں ہے PM صاحب کے جانے کا، ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے، آپ کی کیا اسسمنٹ؟ میں وار گیمنگ کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، فرض کریں کوئی غلط حرکت ہوتی ہے، کوئی انتشار ہوتا ہے، کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. ایک تو بائی دا وے آئی تھنک کہ جو آپ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن میرے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے انفارمیشن منسٹر سندھ ہیں. شرجیل میمن صاحب، کیا دیکھنے میں آپ کو آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے شرائع دستور پہ، کیا مناظر نظر آئیں گے؟ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے، کیونکہ جو مناظر سب ٹی وی اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں، بس میں سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اس ملک کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیونکہ مجھے حالات بہت تکلیف کی طرف نظر آ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح دونوں لیڈران نے اعلان تو کر لیا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کا، اور اتنی ساری عوام جہاں پہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں عوام نظر آ رہی ہے، اگر اس عوام میں چند شرط مناظر گھس گئے، اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لینا انہوں نے شروع کر دیا، یا اگر پولیس فورس میں کوئی ریشن ہو جاتا ہے، تو بہت ایک بری وہ ذہن میں آ رہا ہے. اللہ کرے جو میرے خدشات ہوں نہ ہوں،
شرجیل میمن صاحب، ویسے اس وقت سچویشن جو ہے، ہمارے دوست ہیں ادھر وجاہت، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت فلوئڈ سچویشن ہے اور صحیح لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی جب عمران کا انٹرویو کر کے باہر آیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی لیڈر تھے، انہوں نے مجھے بہت رازداری سے کہا کہ سیریس تھریٹ ہے کہ عمران کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے. یہ ایک سینئر موسٹ لیڈر ہے جو میں ان کا نام نہیں لے سکتا، پرائیویسی کا ایشو ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیریس تھریٹ ہے کہ عمران کے اوپر نہ اٹیک ہو جائے. تو سچویشن تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، یو نیور نو. پبلک میں آپ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب کو، طاہر القادری صاحب کو، تمام ان کے دھرنوں میں، جلسوں میں جو بھی شریک لوگ ہیں، سب کو اپنے ذمہ رکھے. عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، طاہر القادری صاحب بھی ایک لیڈر ہیں، لیکن اگر عوام میں سے بھی خدا نہ خواستہ کچھ بھی کیجولٹیز ہو گئی تو حالات کسی قابو میں نہیں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت کشیدگی کی طرف جا چکی ہے. محمد صاحب، اگر آپ حکومت میں ہوتے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوتے حکومت میں، پاکستان پیپلز پارٹی والے، تو آپ کیسے انگیج کرنا پسند کرتے نون لیگ کو، یہ پی ٹی آئی کو اور طاہر القادری صاحب کو؟ لیکن ندیم صاحب، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو حالات اس میچ پہ نہیں پہنچتے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ کو بھی فیس کیا، طاہر القادری صاحب کے دھرنے کو بھی فیس کیا، لیکن جس طرح پی ایم ایل این نے اس کو ایزی لیا، اور میں کہوں گا کہ ساری ذمہ داری میں ان وفاقی وزراء پہ دوں گا جن لوگوں نے بہت لائٹلی ان چیزوں کو لیا اور اس میچ تک حالات کو پہنچایا. اور پرائم منسٹر صاحب برابر کے شریک ہیں کہ جنہوں نے اتنا لائٹلی لیا. ہم ٹی وی پہ اپیلیں کرتے رہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا را اپنے وفاقی وزراء کو بھیجیں، انگیج کریں، خود چل کے جائیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بیچ میں عمران خان صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کشیدگی کی، تو جب نواز شریف صاحب خود چل کے گئے تو ایک فیس ویلیو بھی ہوتی ہے، فیس ویلیو کے مسائل حل ہوتے ہیں. آپ اب محمد صاحب ساتھ ہی رکیے، میں وجاہت سے بھی چاہوں گا اس پہ کامنٹ کریں، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ کیا حکومت واقعتاً سنجیدہ تھی عمران کو انگیج کرنے میں اور کچھ کنسیشنز دینے میں، یا جسٹ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ برگرز یہ بارش اور دھوپ میں میلٹ اوے ہو جائیں، یہ ساتھ ہی کھالا ہے اسی کے اندر بہ جائیں سارے؟ دیکھیں، اگر آپ شروع کریں ندیم بھائی، حکومت کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو پالیسی تھی، تو حکومت نے ایک اچھے نیگوشیٹر کی طرح یہ شروع کیا ہے کہ مطلب بار بہت ہائی رکھا. جیسے جب آپ انڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کشمیر تو ہمارا ہے نا، آگے چلو. تو بات مطلب پہلے تو کہتا ہے کہ بات ہی نہ کرو. تو دے اڈاپٹیڈ نیو ڈیلی اسلام آباد ٹیکٹکس. ٹھیک ہے، پہلے ڈیبیٹ تھی کہ جی لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے، پہلے ڈیبیٹ تھی ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکلنے دیں گے، پھر زمان پارک سے نہیں نکلنے دیں گے، پھر لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے. ایک ایشورنسز انہوں نے دی ہیں، کسی سرکاری بلڈنگ کو وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے، میرے خیال میں اپنے آبادے پہ قائم رہیں. میں ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دیتا چلوں. ابھی اناؤنس ہوا ہے کہ ٹوٹل نفری فوج کی جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اضافی نفری کے ساتھ، وہ 700 ہے. 700 people deployed in اسلام آباد. یہ اپڈیٹڈ فگر ہے. 700 لوگ پاکستانی فوج کے تعینات ہیں جس وقت. اور ایک اور ذرائع سے ایک ورڈ آف کوشن آیا ہے کہ ونس اگین فلوئڈٹی والی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بہت نزدیک ڈپلوئڈ ہیں، اور اس فرینزی میں، اس گرمی میں، اس بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ آپ ایک دم لیفٹ لینے کی بجائے رائٹ لے سکتے ہیں. کیپ ان مائنڈ، ابھی تک دیکھیں یہ مہم جو ابھی تک چلی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کدھر بیٹھنا ہے، لوگوں کو باتھ روموں کا نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا دیکھ کدھر لگ رہی ہے. اب یہ بھی ایک مہم کا ہی حصہ ہے نا، کہا جا رہا ہے. تو ابھی تک کافی ہکپس آتے رہے ہیں. میں کیسے اسوم کر سکتا ہوں کہ اب ریلی چل پڑی ہے؟ تھوڑا سا وجاہت میں دیکھتا، علی ممتاز ہے وہاں سے، تھوڑا سا اپڈیٹ لے لیں کہ لوگ کس جانب چلنا شروع ہیں. پاکستان عوامی تحریک کی ریلی سے علی ممتاز دکھائیے گا جی کہ علی ممتاز کیا دکھا رہے ہیں، ہمارے پاس مناظر کیا ہیں. جی علی. جی ندیم صاحب، جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ وہ بیک سٹیج ہے. سٹیج سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ اپنی گاڑی میں موجود ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں. سب کے ہاتھ میں پاکستان عوامی تحریک کے جھنڈے ہیں اور ساتھ میں ڈنڈے ہیں، ماسک ہیں. اس کے علاوہ آنکھوں کو آنسو گیس کی شیلنگ کی صورت میں آنکھوں کو جلن سے بچانے کے لیے گوگلز بھی ہیں، نمک بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اور مجھے سامنے وہ کنٹینر دکھائی دے رہا ہے جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ جس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. یہ کنٹینر سڑک کی بائیں جانب اور دائیں جانب دونوں جگہ موجود ہے. یہ پہلی رکاوٹ ہے جس کو عبور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اندھیرا ہے لیکن پھر بھی مجھے یہاں سے فاصلے پر کافی موومنٹ دکھائی دے رہی ہے، جو کہ لگ یوں ہی رہا ہے کہ پولیس کی بہت بڑی تعداد میں نفری تعینات کی گئی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ڈنڈے پر کوئی کیل نہیں ہے.
یہ ایک ڈنڈا ہے، لیکن اس طرح کے میں نے اور بھی بہت سے ڈنڈے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے ہیں، لیکن اب تک کسی بھی ایک ڈنڈے پر بھی لاہور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد میں بھی آج جو 4 دن گزارے گئے ہیں، ان 4 دنوں میں مجھے کوئی بھی ایسا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دکھائی دیا کہ جس کے اوپر کیل لگائی گئی ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ کاف، اس کے علاوہ دیگر اتحادی جس میں مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس صاحب، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب، اس کے علاوہ آل پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی، آل پاکستان مسلم لیگ جو پرویز مشرف صاحب کی جماعت ہے ان کی بھی نمائندگی ہے، احمد رضا قصوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سردار آصف احمد علی صاحب موجود تھے۔ جنرل معین صاحب، عمران خان میرے خیال میں بڑا سٹیج کے اوپر وہ کچھ ایسی وہ ان کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں جس سے وہ لگتا ہے کہ جن کو وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ میسج جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ہماری فوج ہے، اس کے گلے میں ہار پہناؤ۔ ڈپلومیٹک کمیونٹی کا بھی انہوں نے کہہ دیا فکر مت کرو، کسی بلڈنگ میں نہیں جائیں گے۔ اور قادری صاحب کی بھی خواتین جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہی ہیں پولیس والوں پر، وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال یہ کنفرنٹیشن ہی کہلائے گی، اور جس علاقے میں ممانعت ہے کہ بھائی نہ جائیں، لیکن اس کو توڑنا بھی جو ہے وعدے کے بعد یہ بھی مناسب نہیں لگتا، اور یہ بات جا کے کہاں ختم ہوگی؟ یہاں بیٹھ جائیں گے آگے پھر۔ اچھا، میں جلدی آگے آپ کو لے جاؤں کیونکہ ابھی وہ پھر کوئی صاحب تقریر کریں گے تو مجھے کٹ کرنا پڑ جائے گا۔ آج جو جنرل رحیل کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہوگی، اس میں ایک تو فوج کی ڈپلائمنٹ پہ بات ہوئی ہوگی، کیا وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ جنرل رحیل نے کہا ہو کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، مسئلہ حل کرو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سول حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب پوری قوم دیکھ لیتی ہے کہ یہ سیاستدان اپنے مسئلے ڈائلاگ سے ذریعے سے حل نہیں کر پا رہے اور جمہوریت ان کو کوئی اس کا حل نہیں پیش کر رہی۔ اور پھر ایک سچویشن دیکھیے نا، یہ معاشی صورتحال اور ایک کاروبار زندگی کا رک جانا، مختلف جگہوں پہ دھرنے لگا کر بلاکیڈ لگا دینا، یہ تو سب کام رک رہا ہے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے پہلے، رانا صاحب آپ فرمائیے گا جی، چلنا شروع ہو گئے جی ریڈ زون کی جانب، عمران خان بھی اور طاہر القادری صاحب بھی، واٹس نیکسٹ؟ ملک صاحب ریڈ زون کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں دونوں صاحبان، اور جس چیز کی یہ تلاش میں نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ چیز ان کو نہیں ملے گی، ان کو کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی، ان کو کوئی زخمی نہیں ملے گا۔ یہ بڑے شوق سے جا کے وہاں پہ بیٹھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے 3 دن لوگوں کو بٹھایا ہے، ہر روز نیا چکر دے کے، نیا فراڈ کر کے، نیا ڈرامہ کر کے۔ پرسوں کا ڈرامہ دیکھیں آپ عمران خان کا، اور ڈرامہ دیکھیں ان کا طاہر القادری صاحب کا کہ جی کل آزادی کا جشن منائیں گے، کل یہ ہو جائے گا، کل وہ ہو جائے گا۔ اور پھر جو پرسوں کی تقریر تھی جس میں انہوں نے سول نافرمانی کا جو ہے وہ اعلان کیا عمران خان صاحب نے، اس دن بھی یہ یعنی جو ہے ان کی جو تقریر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس وقت بھی درست نہیں تھی، یہ کسی انٹاکسیکیشن کے زیر اثر تھے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو پوری قوم نے کل ہی بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ آج انہوں نے جو ہے وہ اس غلطی کو کور کرنے کے لیے اب ریڈ زون کو کراس کرنے یا وہاں پہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی گفتگو کے برعکس پبلکلی جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمٹ کیا یہاں لاہور میں، پبلکلی جو یہاں لوگوں کے ساتھ کمٹ کیا، پوری قوم کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں تمام چینلز کے اوپر پوری قوم کے ساتھ یہاں اسلام آباد میں، اب اس کو جو ہے یہ اپنی بات کو رد کر کے جو ہے یہ آگے چلے ہیں دونوں صاحبان۔ رانا صاحب میرے ساتھ وجاہت سعید خان ہے میرے ساتھ، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی وجاہت۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ رانا صاحب کوئکلی، آپ نے ابھی کہا کہ وہ انڈر انٹاکسیکیشن تھے، چلیں آپ کی بات مان لی، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تخت لاہور ہے وہ بھی انڈر انٹاکسیکیشن ہے، زیر اثر ہے طاقت اور ایروگنس، اور جو رانا صاحب جو بات کی جاتی ہے کہ آپ انہیں انگیج کر سکتے تھے، آپ انگیج کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ اس قسم کی گندی، اس قسم کی فضول، اس قسم کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہوئے آپ نے تخت لاہور، میاں نواز شریف جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں، آپ نے کبھی میاں نواز شریف کو کسی جلسے میں بھی نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا سوال، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ ارے نہیں بھائی، وہ رانا صاحب انہوں نے میرے خیال میں آپ نے مس انڈرسٹوڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا، آپ طاقت کے نشے میں تھے۔ یہ کس کو انگیج کرتے بھائی؟ یہ آدمی تو پورے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں انگیج ہو رہا، یہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ تو بالکل ایک پاگل انسان ہے. اس پاگل کے ساتھ کیا انگیجمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو نیریٹو ہے نا رانا صاحب، یہ اس نیریٹو نے لے چھوڑا ہے. بالکل پاگل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے وہ کہتا ہے میں نے آپ دیکھیں کچھ سیریس آفرز کی گئی تھی کیا تحریک انصاف کو کہ یہ چیزیں اس پہ لین دین کر لیتے ہیں؟ رانا صاحب، ندیم ملک صاحب، رانا صاحب کچھ سنجیدہ آفر کی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں؟ جی جی بالکل. وہ کیا تھی؟ میں سن سکتا ہوں آن ایئر؟ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جتنے مطالبات پچھلے 13 ماہ میں کیے، جن مطالبات کو پورا کروانے کے لیے یہ احتجاج سڑکوں پہ کرنے آئے، ان کے تمام مطالبات کو جو ہے وہ میاں نواز شریف نے ایکسپٹ کیا. ان کو میسج بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ آئیں، بیٹھ کے بات کریں. کوئی قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑی، کوئی آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑی تو ہم اس کو کریں گے. اس نے کہا کہ جی میں لانگ مارچ کا اناؤنس کر چکا ہوں، اس لیے میں اب اس کو کال آف نہیں کر سکتا. مجھے اسلام آباد پہنچنے تھے، جب میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا تو میں وہاں پہ جا کے آپ سے نیگوشیشن کروں گا. اور اس بات کا اس نے خود بھی مختلف چینلز کے آپ فوٹیج اگر نکالیں گے آپ کو فوٹیج مل جائیں گی. اس نے کہا کہ میں اسلام آباد جا کے بیٹھ کے بات کروں گا. اب جب اسلام آباد پہنچا ہے تو وہ جو ان کے گارنٹر تھے بات کرنے کے، وہ ان کو بھی اس نے جو ہے وہ گارنٹرز کون تھے رانا صاحب؟ یہ برال سیاست دان تھے. میں اب ان کا نام لینا جو ہے وہ کیونکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے اس لیے مناسب نہیں ہے.